ظہور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ بسم اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی نور قلوبنا بالشواء انوار المحبت العلویہ واکمل لنا دیننا بالولایت مرتضویہ واتم نعمتہ علینا بالہدایت الحیدریہ والصلاة والسلام علی مبلغ رسالات الالہیہ ابی القاسم محمد صلی وآلہ الذی خلقت لہم سماء مبنیہ وعرض مدہیہ ولعنت اللہ علی من لم یقر بولایتہم او ادى نفسہ فی اعدادہم او کاسا غیرہم بہم عبد العابدین۔ الصلوات بآواز بلند۔ اللہم صلی علی اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدا وسفینۃ النجات۔ الصلوات بآواز بلند۔ اللہم تمام مومنین کو السلام علیکم۔ تحفہ یا علی مدد دعا ہے آل محمد کا وہ عظیم اور کریم خالق جس کے نور کی رحمت کو اور محمد نور کی تجلی کو ولی کہتے ہیں۔ اس جلیل القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جتنے ہاتھ ذکر امام حسین میں مانگنے کے لیے آئے ہیں، اس عزت والے گھرانے سے کوئی بھی خالی ہاتھ نہ جائے۔ لبانیان مجلس، حاضرین مجلس، ذاکرین مجلس کے رزق معرفت میں اضافہ فرمائے۔ بہت بڑی دعا ہے، آخری بندے تک آمین کہہ دینا۔ میرا اللہ اس وقت تک کسی علی ولی اللہ پڑھنے والے کو موت نہ آئے جب تک قبر حسین کی زیارت نصیب نہ ہو۔ حجت دوران کے ظہور میں تاجیل عطا فرمائے۔ دعاؤں کو قبولیت تک پہنچانے کے لیے بہترین سہارا درود کا لیں مل کے بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی مومن سید مزمل حسین شاہ بیمار ہیں، مولا بیمار کربلا کے صدقہ شفا کلی عطا فرمائے۔ یہ صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں، اگر زحمت نہ فرمائیں تو صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ آگے جگہ ہے، جب نوجوان تھوڑے تھوڑے آگے آ جائیں۔ بابا جی کو میں ماحول بنا کے بس ممبر چھوڑنے لگا ہوں، سرکار کو جلدی ہے، انہوں نے جانا ہے، بس میں مجلس شروع کرنے لگا ہوں جناب۔ بازار کی مجلس ہے، شیعہ سنی صاحبان تشریف فرما ہیں۔ کس مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے کہ مجلس امام حسین ہے۔ جھوٹ کے سمندر میں غوطہ کھاتی ہوئی انسانیت جس سچائی کے جزیرے پہ پہنچ کے آرام محسوس کرے اسے مجلس حسین کہتے ہیں۔ بڑی مہربانی جناب، دو چار ہاتھ اٹھ گئے، دعا مل گئی۔ انسانیت جس سائباں کے نیچے آ کے اپنی سانسوں کو پرسکون محسوس کرے، انسانیت کے اس مسیحا کو حسین ابن علی کہتے ہیں۔ حیدری تھوڑی تھوڑی زحمت فرمائیے گا پچھلے بھی۔ حسین کی مجلس وہ جگہ ہے، اچھا میں جملہ بدلوں، حسین کا در وہ در ہے جہاں پہ بیزارہ ابو ذر کر دیتے ہیں، گناہگارہ حر بنا دیتے ہیں۔ بڑی مہربانی جناب، جس بندے کا ہاتھ اٹھا۔ حسین ابن علی نے درس دیا ہے۔ اب حسین ایک مذہب کا نہیں، ایک فرقے کا نہیں۔ بات چھوٹی مجالس میں کرتا رہتا ہوں ان دنوں میں کہ 73 فرقے ہیں مسلمانوں کے، ہر فرقہ مسجد بلاتا ہے، ہر فرقہ مسجد بلاتا ہے، بندے کم ہوتے ہیں، لیکن حسین کی مجلس وہ جگہ ہے جہاں اشتہار لگ جائے تو مومنین اکٹھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی حسین کی مجلس میں رش زیادہ ہے، مسجد میں رش کم ہے۔ میرا قطعی مقصد نہیں کہ میں نماز سے دور کروں، لیکن وجہ کیا ہے؟ یہاں رش زیادہ ہے، وہاں رش کم ہے۔ مولوی صاحبان نے دین کو فرقوں میں تقسیم کر دیا اور مجلس بتاتی ہے حسین فرقے والوں کا نہیں، حسین مذہب والوں کا امام ہے۔
حیدری۔ حسین فرقے والوں کا ہے ہی نہیں، حسین مذہب والوں کا امام ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک واقعہ رکھنے لگا ہوں، مسلمان بھی نہیں، نام ہے گرو نانک۔ واقعہ جناب نے سنا ہوگا، بڑی مہربانی تائید ہو گئی، واقعہ جناب نے سنا ہوگا، نام ہے گرو نانک، مسلمانوں کا پیشوا نہیں، پیشوا ہے سکھوں کا۔ جب بھی محرم کا چاند نظر آتا مٹی پہ بیٹھ جاتا، یہ جس طرح آپ تشریف فرما ہیں۔ ایک دن ایک مرید کہنے لگا سرکار وجہ کیا ہے؟ آپ مسند سے اٹھتے ہیں یہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ آخری بندے تک جی توجہ کیجئے گا، یہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ دن ہے حسین کے، اس لیے مٹی پہ بیٹھتا ہوں۔ اس نے کہا حسین سے ہمارا کیا تعلق؟ کہا تیرا ہے لیکن تجھے پتہ نہیں۔ بڑی مہربانی جناب، تیرا ہے تجھے پتہ نہیں، تیرا ہے تجھے پتہ نہیں۔ اس نے کہا سرکار میرا تو کوئی تعلق نہیں، وہ تو مسلمانوں کے پیشوا محمد کا بیٹا ہے، محمد کا نواسا ہے، اس سے ہمارا کیا تعلق؟ کہا تیرا ہے تجھے پتہ نہیں، مجھے کیا مانتا ہے؟ کہنے لگا سرکار آپ کو پیر مانتا ہوں۔ اچھا میری بات مانے گا؟ میری ایک بات مان۔ کہنے لگا حکم کیجئے، آپ کی ہر بات سر آنکھوں پہ۔ کہا گھر جا کے بہن سے نکاح کر لے۔ کہنے لگا یہ نہیں کر سکتا۔ کہا کیوں نہیں کر سکتا؟ کہنے لگا میرا ضمیر اجازت نہیں دیتا۔ گرو نانک نے کہا اسی ضمیر کا نام حسین ہے، اسی ضمیر کا نام حیدری، اسی ضمیر کا نام حسین ہے۔ حسین مذہب والوں کا امام ہے۔ اچھا یہاں پہ میں ایک بات کرتا چلوں، مقناطیس جناب نے دیکھا ہوگا، دیکھا ہے؟ جس بندے نے دیکھا ہے جی میری طرح توجہ کرے۔ مقناطیس کبھی آپ لوہار کی دکان پہ لے جائیں، لوہا چننے والے آتے ہیں، وہاں پہ ہوتی ہے مٹی، وہ مقناطیس لگاتے ہیں، مٹی سے لوہے کے ذرے علیحدہ ہونے شروع ہو جاتے ہیں، مقناطیس اپنی طرف کھینچنے لگتا ہے لوہے کے ذروں کو، کیونکہ ان کا ان سے تعلق ہوتا ہے۔ مقناطیس کھینچتا ہے کس کو؟ لوہے کو۔ حسین کی مجلس ہر غیرت مند کو کھینچتی ہے۔ بڑی مہربانی جناب، رات کا وقت ہے لیکن اتنا وقت نہیں کہ پچھلے سو جائیں، عبادت میں ذرا شریک ہوئیے گا۔ مقناطیس کھینچتا ہے خالص لوہے کو، حسین کی مجلس کھینچتی ہے خالص حلالیوں کو۔ حرامی دور رہتے ہیں، حلالی آتے ہیں، شیعہ ہوں سنی ہوں، بات شیعہ اور سنی کی نہیں، حسین کی مجلس میں آتے ہیں۔ ہم حسین کی مجلس میں کرتے کیا ہیں؟ حسین کا بھی کردار سناتے ہیں، یزید کا کردار بتاتے ہیں۔ ہم بتاتے ہیں حسین کون ہے، یزید کون ہے، ہم بتاتے ہیں حسین کا کردار کیا تھا، یزید کا کردار کیا ہے۔ کچھ بندے انٹرنیٹ پہ حسین اور یزید دونوں کو رضی اللہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں، حسین کو بھی یزید کو بھی رضی اللہ رحمت اللہ علیہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آؤ میرے سامنے، میں بات کرنے لگا ہوں، جناب فیصلہ کر دینا۔ حسین کی مجلس کو روکا جاتا ہے صرف اس لیے کہ ہم یہاں حسین کا کردار بھی بتاتے ہیں، یزید کا بھی کردار سناتے ہیں۔ اگر جناب نے حسین کی مخالفت کرنی ہے پھر پورے دنوں کے مسلمان بنو۔ ہم شیعہ سنی صاحبان مل کے حسین کی مجلس کرواتے ہیں تو یزید کا جلسہ کروا، ہم حسین کے ذاکر بلاتے ہیں تو یزید کے مولوی بلا، جلسہ تیری مرضی کا، ذکر تیری مرضی کا، پھر بھی ہم آنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم حسین کا کردار سناتے ہیں تو یزید کا کردار سنا، آخری بندے تک جی، ہم حسین کی ماں کا کردار سناتے ہیں تو یزید کی ماں کا کردار بتا۔ بسم اللہ۔ ہم بتاتے ہیں حسین کون تھا، یزید کون تھا۔ حسین 3 شعبان کو مدینے کے شہر میں بطول کی جھولی میں قرآن بن کے نازل ہوا۔ یزید فرعون شام کے گھر عذاب بن کے نازل ہوا۔ یزید کو پیدا ہوتے ہی گھٹی شراب کی دی گئی۔ حسین نے دنیا میں آتے ہی رسول اللہ کی زبان چوسی۔ اللہ اکبر، جو بندہ آپ بھی نہ بول سکے، حسین نے دنیا میں آتے ہی رسول اللہ کی زبان چوسی۔ یزید کا نانا عیسائی تھا، حسین کا نانا سید المرسلین رحمت للعالمین ہاشمی خاندان سے تھا۔ یزید کی ماں وہ فاحشہ تھی جس کے ناچ گانے کو پسند کر کے اس کے باپ نے اس سے نکاح کیا تھا۔ حسین کی ماں وہ طیبہ تھی جس کے حیا کا نام قرآن ہے۔
جس کے نوکر کا نام جبرائیل ہے۔ یزید کا دادا ساری زندگی مخالفت رسول کرتا رہا۔ حسین کا دادا ابو طالب ساری زندگی حفاظت رسول کرتا رہا۔ یزید کی دادی جس نے رسول اللہ کے چچا کا کلیجہ چبایا، حسین کی دادی فاطمہ بنت اسد جس کی قبر میں رسول لیٹا، جس کو کفن رسول کے کرتے سے ملا۔ یزید کا شجرہ خبیثہ تھا، حسین کا شجرہ طیبہ تھا۔ مسلمانوں جو یزید کو رضی اللہ کہتے ہو، آؤ میرے سامنے، ایک دو دن کی نہیں، صبح قیامت تلک کی چھٹی ہم حسین کا شجرہ قرآن سے دکھاتے ہیں، تو یزید کا شجرہ کتابوں سے، تو یزید کا شجرہ کتابوں سے دکھا دے۔ ہم حسین دکھاتے ہیں قرآن سے، یزید کا شجرہ کتابوں سے دکھا دے۔ ابھی تک جو بندے خاموش بیٹھے ہیں، حسین نمازی تھے، میرے مولا نمازی، میرے مولا نمازی۔ جو پیچھے والے پریشان بیٹھے ہیں، مولا نمازی ہیں۔ ہمیں وہ نمازی بڑے اچھے لگتے ہیں جو ماتمی ہوتے ہیں، ہمیں وہ نمازی بڑے اچھے لگتے ہیں جو ماتمی ہوتے ہیں، اور وہ نمازی اچھے نہیں لگتے جو ماتمی نہیں ہوتے۔ امام حسین کی مجلس میں تو یقیناً سارے نمازی بیٹھے ہیں، درس بھی ہے امام کا۔ حسین اور یزید کا تقابل ہے کرداروں کا، دو کردار ٹکرائے تھے۔ حسین نمازی تھا۔ آپ پریشان ہو گئے؟ اگر میں غلط پڑھوں مجھے بتائیے گا کہ آپ یہاں سے غلط پڑھ رہے ہیں، ورنہ تھوڑی یہ بولنے کی زحمت کیجیے گا۔ حسین نمازی تھا، یزید فاسق و فاجر تھا۔ حسین روزے دار تھا، اسی لیے تو بھرے دربار میں ولید کے سامنے 26 رجب کو حسین نے کھڑے ہو کے کہا تھا میں اس کی بیعت کروں تو کروں کیسے؟ میرے نانے جیسا اس کا نانا نہیں، میرے دادے جیسا اس کا دادا نہیں، میری ماں جیسی اس کی ماں نہیں، یہ مجھ جیسا نہیں، میں اس جیسا نہیں۔ اسے لکھ دے، اپنے لاکھوں لے کے تو آ جا، اپنے 72 لے کے میں آتا ہوں۔ کربلا کا میدان مقرر کرتے ہیں، قیامت تک حسین ہر حلال زادے کو کہنے پہ مجبور کرے گا حسین زندہ باد ہے، یزید مردہ باد۔ حسین زندہ باد، یا علی علیہ السلام، حسین زندہ باد ہے، یزید مردہ باد ہے۔ مجلس امام حسین کی میں آیا کرو، اپنا ہی فائدہ ہے۔ مجلس امام حسین کا درس ہے۔ اچھا، یہ واحد یونیورسٹی ہے دنیا میں، آپ جہاں کہیں بھی چلے جائیں، بچہ چھوٹا ہو اسے چھوٹی کلاس میں بٹھاتے ہیں، بچہ بڑا ہو جس درجے کا ہو وہاں پہ بٹھایا جاتا ہے۔ یہ صرف امام حسین کی یونیورسٹی ہے، وہاں 80 سال کا بھی بیٹھ سکتا ہے، 5 مہینے کا بھی بیٹھ سکتا ہے۔ یہ صرف حسین بتاتے ہیں۔ آج ساری کائنات نے مل کے کہہ دیا کہ یزید اور حسین دو کردار ٹکرائے، نقصان کس کا ہوا، فائدہ کس کا ہوا؟ آج ساری کائنات کہتی ہے کہ یزید لعنت اللہ ہے، حسین علیہ السلام ہے۔ وجہ کیا ہے بھائی؟ وجہ تلاش کرو، وجہ کیا ہے؟ سارے علماء شیعہ سنی صاحبان مل کے کہتے ہیں اس کی ایک وجہ ہے، یزید نے معصوم سے بیعت مانگی تھی۔ بڑی مہربانی جناب، یزید نے معصوم سے بیعت مانگی تھی، اور جو معصوم سے بیعت مانگے وہ لعنتی ہوتا ہے۔ میں اس سے آگے نہیں جانا چاہتا۔ یزید نے معصوم سے بیعت مانگی، مولا کو دربار میں بلایا، بلا کے کہنے لگا حسین یزید تجھ سے بیعت چاہتا ہے۔ مولا نے فرمایا وہ مجھ سے بیعت چاہتا ہے، اسے لکھ دے انا حسین ابن علی، میں علی کا بیٹا ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں۔ ولید کہنے لگا یہ تو سارا عرب جانتا ہے، تو علی کا بیٹا ہے، بتا بیعت کرنی ہے یا نہیں کرنی؟ میرے مولا نے کہا اسے لکھ دے میں علی کا بیٹا ہوں، اگلی بات وہ خود سمجھ جائے گا۔ جب میرے باپ نے اس کے باپ کی نہیں کی، میں اس جیسے کی کیسے کروں گا؟ میں علی کا بیٹا ہوں۔ اچھا جی، جناب کی زحمت تمام کروں، ممبر سید زادے کے حوالے۔ حسین کا ذوالجناح برآمد ہوتا ہے، ابھی بھی تھوڑی دیر بعد ذوالجناح برآمد ہونی ہے جی، ذوالجناح برآمد ہوگا، مولا کا ذوالجناح برآمد ہوگا۔ کچھ خارجی لوگ اس کا راستہ روکتے ہیں، شیعہ سنی صاحبان تو مل کے نکالتے ہیں۔ یہ آپ نے ماہ ربیع الاول میں پچھلے سال دیکھا بھی ہے، اہل سنت برادران نے 12 ربیع الاول کو رسول اللہ کے گھوڑے کی شبیہ نکالی،
انہوں نے کہا یہ تو شیعوں نے بات پکڑ لی ہے، شیعوں پہ الزام لگا دیا گیا کہ رسول یہ حسین کا گھوڑا نکالو جی، حسین کا گھوڑا نکالو۔ رسول بھی تو گھوڑے پہ بیٹھتے تھے نا، بڑی مہربانی جناب، رسول بھی تو گھوڑے پہ بیٹھتے تھے نا، لہٰذا شبیہ نکالی گئی۔ کون روکتا ہے مولا کی شبیہ کو؟ حضرت یعقوب کے بیٹے یوسف کے بھائی جب پہنچے مصر، حضرت یعقوب نے پہچان لیا۔ آج میں بتانے لگا ہوں کون روکتا ہے مولا کے ذوالجناح کو، کون راستہ روکتا ہے۔ حسین اور یزید دو کردار ٹکرائے، فائدہ نقصان آپ کے سامنے ہے۔ آج حسین کے نام پہ اتنے اکٹھے ہو کے بیٹھے ہو، لیکن حسین کے ذوالجناح کا استقبال کرنے کے لیے بیٹھے ہو۔ مولا کے ذوالجناح پہ ایک فقرہ دوں منبر سیدزادے کے حوالے۔ جب آئے نا جی مصر، جناب یوسف نے پہچان لیا، اپنے نوکروں سے کہا ان کو علیحدہ بٹھاؤ، علیحدہ بٹھا دیا گیا۔ جب بیٹھ گئے تو کہا ان کی دعوت کرو، انہیں کھانے پہ بلاؤ۔ جب کھانے پہ بلایا گیا، سامنے کھانا آ کے بیٹھ گئے حضرت یوسف کے بھائی۔ یوسف نے پہچان لیا یہ میرے بھائی ہیں، انہوں نے نہیں پہچانا یہ یوسف ہے۔ آ کے بیٹھ گئے، جناب یوسف نے جہاں پہ بٹھایا چند تصویریں لگی تھیں، ایک بچہ ہے، چند لوگ اسے مار رہے ہیں، کنویں میں پھینک رہے ہیں۔ آپ سو گئے، بچہ ہے اسے مار بھی رہے ہیں، کنویں میں بھی پھینک رہے ہیں۔ جب یہ منظر دیکھا نا انہوں نے تو یہودا کھڑا ہوا جس نے تماچے مارے تھے حضرت یوسف کو، کھڑا ہو کے کہنے لگا ہم نے یہاں کھانا نہیں کھانا، پہلے ان تصویروں کو ہٹاؤ۔ ہم نے یہاں کھانا نہیں کھانا، پہلے ان تصویروں کو ہٹاؤ۔ نہ ان کا کوئی نقصان کر رہی تھیں، اب تصویر کو عربی میں کہتے ہیں شبیہ، نہ ان کا کوئی نقصان کر رہی تھیں، نہ انہیں کوئی فائدہ دے رہی تھیں، لیکن ان تصویروں کو دیکھ کے انہیں اپنا جرم یاد آتا تھا۔ بڑی مہربانی جناب، انہیں دیکھ کے، تصویروں کو دیکھ کے اپنا جرم یاد آتا تھا۔ آج جو حسین کا ذوالجناح روکے، یہ نہ سمجھنا کہ یہ فلاں مسلمان ہے، بلکہ یہ سمجھ لینا یا یہ یزید کے گروہ سے ہے یا اپنا جرم یاد آ رہا ہے، اسے اپنا جرم یاد آ رہا ہے۔ بس اتنا ہی پڑھنا تھا۔ سیدزادہ تشریف فرما ہے، چند منٹ ان غریبوں کو رو لیا جائے جن کے بسنے کی آخری رات ہے، ان کو رو لیا جائے جن کے بسنے کی آخری رات ہے۔ چند مومنین کی ہائے نکل گئی۔ آج کی رات تیرے رونے کے لیے فکرہ کہوں، آج کی رات بی بی کے سر پہ چادر ہے، کل شام غریباں چادر نہیں ہوگی۔ اللہ تمہاری ہائے قبول کرے۔ آج کی رات بڑی اہم ہے۔ ہر اس بندے کی ہائے نکلی جسے پتہ ہے 7 محرم سے سکینہ بھی پیاسی ہے، اصغر بھی پیاسا ہے۔ مولا تمہاری ہائے قبول کرے۔ جناب حر کا مقدر بدلا ہے آج کی رات۔ کیسے مقدر بدلا؟ عمر سعد کے خیمے میں گئے، جرنیل میٹنگ کر رہے تھے، جا کے پوچھا کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ عمر سعد ہنس کے کہنے لگا باتیں کر رہے ہیں کل تھوڑی سی جنگ، اس کے بعد فتح کا جشن۔ اللہ تمہاری ہائے قبول کرے۔ تھوڑی سی جنگ، اس کے بعد فتح کا جشن۔ حر فوراً باہر نکلا، باہر نکل کے کہنے لگا حر تو نے بہت بڑی غلطی کر دی، علی کے بیٹے کا راستہ روک کے بہت بڑی غلطی کر دی، کاش تو حسین کا راستہ نہ روکتا۔ عزادارو چلا، ادھر سے اس کی بیٹی آئی، بابا تو نے مجھے بتایا نہیں، میری پھوپھیاں بھی جنگلوں میں آئی ہیں۔ اللہ اکبر، ہائے نکل نہیں گئی مومنین کی۔ بابا تو نے بتایا نہیں، میری پھوپھیاں بھی آئی ہیں۔ پریشان ہو گیا، کہاں گئی تھی؟ کہا بابا وہ جو سامنے خیمے ہیں نا بابا ان میں گئی تھی، سیر کرنے کے لیے گئی تھی، ایک ضعیفہ تھی مجھے اٹھا کے لے گئی۔ جب خیمے میں داخل ہوئی ہے نا بابا، ایک بی بی مصلے پہ بیٹھی تھی، باقی بیبیاں سر جھکا کے بیٹھی تھیں۔ بابا وہ جو مصلے پہ بیٹھی تھی نا، اس نے اٹھنے کا ارادہ کیا، ساری بیبیاں اس سے پہلے اٹھ کے کھڑی ہو گئیں۔ بابا جب اس نے مجھے دیکھا نا، وہ ضعیفہ سے کہنے لگی کون ہے یہ؟ کہا حر کی بیٹی ہے۔ بسم اللہ میرے بھائی کی بیٹی،
अल्लाह अकबर। बाबा उसने मुझे उठाया। बाबा जब उसने उठाया ना, वो ज़ईफ़ा रो के कहने लगी, जिसे फिज़ा कहते थे, बाबा वो रो के कहने लगी, गवाह रहना हुर की बेटी, इसने कुरान के अलावा कुछ नहीं कभी उठाया। जिसने आज तुझे उठाया, अल्लाह तुम्हारी हाय कबूल करे, जिसने आज तुझे उठाया उसने कुरान के अलावा कुछ नहीं उठाया। बाबा मुझे प्यार किया, रो के कहने लगी, काश तुम मदीने में आती, हम उजड़ गए हैं, काश तुम मदीने में आती, जो कुछ है बिस्मिल्लाह ले जा। बाबा मैं लेके आ गई। बाबा ये सोना दिया है। अपने खैमे में गए। अब मैंने ये रिवायत जो मैं पढ़ने लगा हूँ, किताब में नहीं पढ़ी, पुराने मुज़ाकिरीन जो पढ़ा करते थे उनसे ये रिवायत सुनी है। वो कहते हैं फिर खैमे में गए जनाब हुर, खैमे में गए। मुकद्दर कैसे बदला जनाब हुर का? खैमे में गए, देखा बेटा तलवार तेज कर रहा है। तलवार तेज करते देखा ना जी, कहा क्या कर रहा है? तलवार तेज कर रहा हूँ। अच्छा कल जंग करने का इरादा है? अली बिन हुर देख के कहने लगा बाप को, आपकी संगत है उमर साद के साथ, मेरी संगत है अकबर के साथ। आपने लड़ना है उमर साद की तरफ से, मैंने लड़ना है अकबर की तरफ से। जल्दी से बाहर निकला, दरिया की तरफ चला। जब दरिया की तरफ चला है ना जी, जाके चुल्लू में पानी उठाया। जो गैब से आवाज आई, हया कर, ये जिसका तूने पानी बंद किया है उसकी माँ का हक महर है। पानी को फेंका। हुर तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। सर झुका हुआ अपने खैमे में आया, आके मट्टी पे बैठ गया। बेटे ने पूछा मट्टी पे क्यों बैठ रहा है? गलती हो गई, माफी कैसे मिलेगी? अली बिन हुर ने कहा, आ मेरे साथ, वो बड़े करीम हैं, माफी मांग के देख, माफ कर देंगे। आंखों पे पट्टी, हाथों पे कुरान, एक तरफ से बेटे ने पकड़ा, एक तरफ से नौकर ने पकड़ा, लेके चले हैं। जब चंद कदम चले हैं ना जी, अली बिन हुर ने आवाज दे के कहा अल्लाहु अकबर। कहा क्या हुआ? आंखों पे पट्टी है। कहा क्या हुआ? बाबा अकबर इस्तकबाल के लिए आ रहा है। अल्लाह तुम्हारी हाय कबूल करे। बाबा अकबर इस्तकबाल के लिए आ रहा है। जब थोड़े कदम और चले हैं ना, फिर कहा अल्लाहु अकबर। अली अब क्या हुआ? कहा बाबा अब्बास इस्तकबाल के लिए आ रहा है। जब चंद कदम और चले, 3 दफा अली बिन हुर ने कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कहा अब क्या हुआ? बाबा गरीब हुसैन इस्तकबाल के लिए आ रहा। अल्लाह तुम्हारी हाय कबूल करे, इस्तकबाल के लिए आ रहा है। जब मौला करीब आए ना, पकड़ाया कुरान, कदमों में गिर गया। क्या गुनाहगार को माफी मिल सकती है? मौला हुसैन ने रो के कहा मैं नाराज कब था? अल्लाह तुम्हारी हाय कबूल करे। नाराज कब था? मौला आपका रास्ता रोका, आप नाराज नहीं। मौला ने फरमाया परदेश में तूने मेरी माँ का हया किया था। जो मेरी माँ का परदेश में हया करे, मैं कैसे नाराज हो सकता हूँ? करीब आया, मौला ने सीने से लगाया, हाथ जोड़े जनाबे हुर ने, हाथ जोड़ के कहने लगा मौला जब मैंने आपका रास्ता रोका था ना, मौला महमल से मुझे रोने की आवाज़ आई थी। मौला क्या उस बीबी ने भी मुझे माफ़ कर दिया? इतनी देर में जनाबे फिजा आई, खैमे के दरवाजे पे आके कहा हुर मुबारक हो, अली की बेटी तुझे सलाम कहती है। अल्लाह अकबर। हाय गरीबी, हाय गरीबी, अली की बेटी तुझे सलाम कहती है, अली की बेटी तुझे सलाम कहती है। हुर ने कहा ज़रहे नज़ीम मेरे, अली की बेटी ने सलाम कहा। उस वक़्त जनाब फिजा ने कहा सिर्फ सलाम नहीं कहा, रो के कहती है भाई हुर बड़ी देर से आया है, हम तो 2 मुहर्रम से तेरा इंतज़ार कर रहे, हम तो 2 मुहर्रम से तेरा इंतज़ार कर रहे थे। बस मैं करीब आ गया। 10 मुहर्रम का दिन हुआ, जनाब अली अकबर चले गए। हुर ने इजाज़त मांगी, मौला मुझे इजाज़त है। मौला ने फरमाया बिस्मिल्लाह। तलवार निकाल के चलने लगा। जो अली बिन हुर ने रास्ता रोका, रास्ता रोक के कहा बाबा ना, तूने अगर रास्ता ना रोकता हुसैन हिंदुस्तान की तरफ चले जाते। बाबा तूने रास्ता रोका है, हुसैन ने बेटों के जख्म खाए हैं। अल्लाह अकबर। जिस बंदे ने हाय करनी है, हुसैन ने बेटों का जख्म खाया है। बाबा मैं तेरा 25 साला जवान बेटा हूँ, तुझसे पहले मैदान में मैं जाता हूँ, तुझे पता लगे औलाद का जख्म क्या होता। अल्लाह अकबर। तुझे पता चले औलाद का जख्म क्या होता है। जीन पे बिठाया,
میدان میں چلا گیا. جب میدان میں گیا 200 ملاؤن فنار کیے. ایک بے غیرت نے برچھی ماری، دوسرے نے نیزہ مارا، زین سے زمین پہ آیا. مولا حسین کو ہر ایک نے پکارا، اس نے مولا کو نہیں پکارا. جلدی سے آواز دے کے کہتا ہے بابا میری مدد کو آ، بابا میں نے زین چھوڑ دی. ہوا کیا؟ اب جس بندے نے ہائے کرنی ہے، امام حسین ضعیف تھے، حر ابھی جوان تھا، حر کا بیٹا بھی تھا علی بن حر، لیکن حر سے پہلے امام حسین پہنچے. حسین نے علی بن حر کے سر کو اپنی گود میں رکھا، رو کے کہتے ہیں حر تیری مہربانی، تو نے اکبر جیسے بیٹا مجھ پہ قربان کر دیا، اکبر کی عمر کا بیٹا مجھ پہ قربان کیا ہے. حر نے ہاتھ جوڑے، مولا لاش یہیں رہنی ہے یا مقتل سے خیموں کے پاس لے کے جانی ہے؟ مولا نے فرمایا تو چل میں لے کے آتا ہوں. اللہ اکبر، تو چل میں لے کے آتا ہوں. آخری جملوں پہ آ گیا. ابھی تک جس بندے نے ہائے نہیں کی، تو چل میں لے کے آتا ہوں. اس وقت حر نے ہاتھ جوڑے، مولا نوکر کا بیٹا ہے، مجھے حکم دے میں اٹھاؤں. فرمایا نوکر کی بات نہیں، میرے نانا کی شریعت کہتی ہے بوڑھا باپ جوان بیٹے کی لاش نہ اٹھائے، بوڑھا باپ جوان بیٹے کی لاش نہ اٹھائے. اس وقت حر نے ہاتھ جوڑ کے کہا مولا ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے اکبر اٹھایا. حسین نے رو کے کہا میرا اپنا نصیب اور میرا اپنا مقدر، میں حسین کربلا کے غریب. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین.